السلام علیکم۔ آج ایک دوست نے اپنی کیفیت بیان کی ہے کہ وہ جب گہرائی میں گئے تو انہیں زیادہ روشنی محسوس ہوئی۔ دیکھیں، روحانی ماسٹر جو ہوتے ہیں یا صحیح حقیقی جو ٹیچر ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کہاں آپ کو زیادہ گہرائی میں جانا ہے اور کہاں آپ کو کم گہرائی میں جانا ہے اپنے اندر۔ اب جیسے ہی یہ کیفیت بیان ہوئی ہے تو ماسٹر کو پتہ لگ جانا چاہیے کہ اس دوست نے اپنے لطیفہ سری کو زیادہ استعمال کیا ہے، اور جو اس کو زیادہ روشنی محسوس ہوئی ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ یہ کوئی نہ کوئی ایکسٹرا ورد وظائف کر رہے ہوں گے۔ کیونکہ جب آپ لوگ کوئی بھی ورد وظیفہ کرتے ہیں، کسی بھی لفظ کو حرکت دیتے ہیں، وائبریشن اور مومنٹ سے جو ارتعاش پیدا ہوتا ہے، انرجی پیدا ہونی ہی ہونی ہے۔ اب اس انرجی کو ایگزیکٹ بیلنس ہونا چاہیے آپ کے جسم کے اندر۔ اس لیے جو ہم نے سلسلہ شروع کیا ہے کہ ہم لائیو زوم کلاس پر آپ لوگوں کو مراقبہ سکھایا کریں، اور اس میں جو ہمیں پرابلم آیا اس موبائل کے اوپر کہ اس میں ایک وقت میں صرف 4 دوستوں کی تصویر دیکھی جا سکتی ہے، تمام دوستوں کی تصویر نہیں دیکھی جا سکتی۔ اب فیوچر میں تمام دوست ایک ٹائم پر کلاسز کے لیے جو ہیں وہ موجود نہیں ہوں گے، تو کلاسز جو ہیں وہ 3 حصوں پر تقسیم کر دی جائیں گی۔ ایک دن شام کا ٹائم ہے، ایک دن اگلے دن صبح کا ٹائم رکھا جائے گا، اور ایک دن خواتین کے لیے الگ ٹائم ہوگا۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگ اس علم کو سیکھیں اور یہی مشن آگے بڑھے، حقیقی علم۔ باقی آج ایک پوسٹ بھی نظروں سے گزری، وہ بھی آپ کو بھیج دی جائے گی، جس میں روحانیت اور تصوف پر کتنے لوگ تنقید کرتے ہیں بغیر اس کو سمجھے۔ اس کے کسی حد تک ہم خود ذمہ دار بھی ہیں۔ ہم باتیں کرتے ہیں یا الگ ہو جاتے ہیں کیونکہ علمی گفتگو نہیں ہوتی۔ اگر کوئی علمی سوال ہوتا بھی ہے تو اس کو روک دیا جاتا ہے، یا لوگ جو ہیں وہ ایک معذرت سی کرتے ہیں سوال کرتے ہوئے۔ میں اس بات سے بڑا حیران ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری پوسٹ تھی اور ابھی بھی یہ گروپ میں شیئر کی گئی ہے لطائف کے اوپر۔ ہم نے اس میں کسی کے خلاف نہیں لکھا ہے، ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے۔ ہر ایک انسان کو اپنا پوائنٹ آف ویو دینے کا حق حاصل ہے۔ اگر اس سے کوئی انسان ڈس ایگری ہے تو وہ اپنے دلائل کے ساتھ ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ آپ کی اس لائن سے میں اس لیے ڈس ایگری ہوں، تو موسٹ ویلکم۔ ہمیں مثبت تنقید بہت اچھی لگتی ہے، لیکن کچھ دوست وہ جب اس پوسٹ کو رپورٹ کرتے ہیں تو پوسٹ بلاک ہو جاتی ہے، جس سے وہ جو علم ہوتا ہے یا پیغام ہوتا ہے وہ پھیلتا نہیں ہے، رک جاتا ہے، جو کہ ایک غلط بات ہے۔ ہمارا مشن اس بات پر ہے، ہم ایک علمی جہاد کر رہے ہیں کہ لوگوں تک حقیقی علم پہنچے۔ ابھی جو گفتگو ہو رہی ہے یا ایک سوال جو بار بار پیش ہوتا ہے وہ لطائف کو لے کر ہے۔ اب یہ لطائف جو چند بکس میں لکھے ہیں کہ یہ ہے چیز، اب کہیں پر بھی اس کی تفصیل نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو ہمیں ضرور بتائیے۔ کچھ لوگ لطائف کو خفی اور اخفا لکھتے ہیں۔ اب سوال تو بنتا ہے کہ خفی اور اخفا میں کیا فرق ہے؟ لطیفہ سری میں اور روحی میں کیا فرق ہے؟ اور اگر یہ جسم کے اندر یہ لطائف ہیں تو یہ جسم کے اندر یہ لطائف کہاں سے مارز وجود میں آئے ہیں، اور ان کی سیپریشن کیوں ہے، اور یہ سیپریٹ کس بیس پر ہوئے ہیں؟ کیا سوال کرنا غلط ہے؟ کیا اس پر غور و فکر کرنا غلط ہے؟ اب جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں، کسی بھی بڑے سے بڑے ولی اللہ نے لکھی ہو، کسی بھی انسان نے لکھی ہو، قرآن پاک میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے جو نازل کی گئی کتابیں قرآن پاک سے پہلے، ان میں تحریف لوگوں نے کر دی۔ قرآن پاک واحد کتاب ہے، سچی لا ریب کتاب، جس کو اللہ پاک نے محفوظ رکھا ہے اور اس نے محفوظ رہنا ہے۔ باقی جب
पुराने दौर थे, वलियों के अपने दौर भी थे, तो ये सारी किताबें कुछ ज़रूरी तो नहीं कि वलियों ने अपने हाथ से ही लिखी हो। इसी तरह जब आप लोग मेरे से लेक्चर सुनते हैं, इसको एक पुराना दौर समझ लीजिए कि किसी ने ज़्यादा सुने, किसी ने कम सुने, कहीं पे मैंने किसी की मशक़ को बढ़ाया, किसी की मशक़ को कम किया, कहीं लतीफ़ा सरी को एक्टिव किया, कहीं लतीफ़ा सांझ को एक्टिव किया, कहीं मसाज वाला मुराकबा बताया, कहीं आगे जाकर मैंने सिर्फ अपने इनर में जाने का मुराकबा बताया, कहीं मैंने एनर्जी को डीकोड करने का मुराकबा बताया। तो हर एक के पास वो अलग अलग बात पहुंची, वक़्त के हिसाब के साथ तमाम दोस्तों को समझाया गया। तो ऐसे ही ये इल्म फैला था। अब जब हम बातों से इल्म लेते हैं, उसको प्रैक्टिकली नहीं करते, तो उन बातों के इल्म से वो इल्म सही नहीं हो सकता कि लाजमी ही सही हो। जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं करते, आप प्रैक्टिकल से नहीं गुजरते, उस वक्त तक फ़र्क रहता है। और मैं कोई अपनी बात नहीं करता हूँ, मेरी बात जहाँ आपको गलत लगती है उस पर टिक लगाइए, उस पर लाइन लगाइए और दलाइल के साथ मुझे गलत साबित कर दीजिए। मुझे क्या एतराज़ है, मुझे खुशी होगी इस बात से। लेकिन ये बात याद रखिए कि मैं संद लेकर बैठा हूँ। मैं अपने दादा हजूर की ज़ेर निगरानी मैंने ये तमाम मशक़ें की, तमाम मनाज़िल तय किए, और तभी ही ये बात आपके सामने रख रहा हूँ। अब आपके सामने कोई जितना मर्जी मोतबर बंदा हो जाए, वो कहे कि 2 + 2 = 5 है, क्या आप लोग मान जाएंगे? हालांकि मुझे लोग कह देते हैं कि जी आप ये क्यों गलत कह देते हैं, जी ये आपने फलां हस्ती की तरफ से बात इतनी बड़ी अजीम आई, आपने इसको गलत कह दिया। अब मुझे बताइए, आपके सामने कोई बहुत मोतबर शख्स आ जाए, वो कहे कि 2 + 2 = 5 है, क्या आप मान जाएंगे? आप क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए कि आपकी तस्दीक है कि 2 + 2 = हमेशा 4 है। दैट्स ऑल।